بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ علیم حلیم۔ اللہ سب جاننے والا ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے اور دبار بھی ہے۔ معزز سامعین، آئیے برداشت کرنا سیکھیں۔ آج معاشرے کے اندر ہر انسان ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ کہ ہم برداشت کر رہے ہیں یا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے سے اگر معاملات خراب ہو جائیں وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ حالانکہ برداشت کرنا اتنی بڑی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ آج ہم کسی کے بارے میں اگر کچھ جاننا شروع کر دیں، ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے فلاں وقت میں یعنی فلاں مجھے تکلیف دی یا کسی وقت بھی اس نے مجھے پریشان کیا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے، تو ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اگر جس طرح ہم کرتے ہیں کہ اپنا جب ہمیں معلوم ہو ہمارے بارے کسی نے بات کی یا ہمارے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کی تو ہم بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود ہم سے بدلہ نہیں لیتا، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم، اللہ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، تمہارا بچپن جانتا ہے، تمہارا لڑکپن جانتا ہے، تمہاری جوانی جانتا ہے، تمہاری تنہائی جانتا ہے، تمہاری خلوت جلوت سب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے۔ اللہ نے کبھی آپ کو سزا نہیں دی، اللہ نے کبھی آپ کو نست و نبود نہیں کیا، اللہ رب العالمین آپ سے بدلہ نہیں لیتا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، اللہ دینے والا ہے، اللہ بلند مقام بھی دینے والا ہے، اللہ رزق بھی دینے والا ہے، اللہ غنی ہے اور حلیم بردبار بھی ہے، برداشت کرنے والا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین سب جاننے کے باوجود اگر آپ کو برداشت کر رہا ہے، آپ سے رزق کو نہیں چھین رہا، تو آپ بھی اپنے اندر برداشت کا مادہ ڈالیں۔ کئی لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے برداشت کریں، اور جی اس نے برا کہا اس وجہ سے میں نے برداشت نہیں کیا اور اس کی میں ہر بات برداشت کرتا ہوں۔ برداشت بات ہی وہ کی جاتی ہے جو ہمیں برداشت نہ ہو، یعنی کہ بات ہی ایسی ہو جس پہ صبر کرنا ممکن نہ ہو، لیکن آپ اس پہ صبر کریں، برداشت کر جائیں، یہ اصل برداشت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس کی اچھی باتیں برداشت کرنا یہ برداشت ہے، نہیں، اس کی جو بری بات ہے، بری خصلت ہے، آپ اس کو برداشت کر جائیں۔ کوئی بھی انسان ہے، کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم برداشت کر جائیں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے آپ برداشت کر جائیں، جھگڑا نہ کریں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس آدمی سے کتنی محبت کرتا ہے جو برداشت کرتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ عبد القیس کا ایک وفد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور وہ بڑے برداشت والے، صبر والے اور تحمل والے لوگ تھے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ کے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرتا ہے۔ ان کے جو وفد کے بڑے سردار تھے، منذر ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے کس وجہ سے؟ ان کے اندر دو خصلتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرتا ہے۔ بتایا کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے ایک تحمل ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برداشت کرنا۔ ہم برداشت کرنا جان لیں، اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جن معاملات کے اندر آپ برداشت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کے اندر خود فیصلے کرنے شروع کر دے گا۔ صحیح واقعہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، تو کافر لوگ گالیاں دے رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب نہیں دے رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ دیکھا مسکرا رہے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جواباً کچھ برا بلا کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہونے لگا غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے محبوب، وہ جب مجھے گالی دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اب جب میں نے اپنی باری کی، اپنا بدلہ لیا، تو آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تو خاموش تھا تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، اب تو بول پڑا ہے، فرشتوں کی خاموشی ہو گئی۔ یعنی کہ آپ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، آپ کا کام ہے برداشت کر کے اس معاملے کو اللہ کے ہاں چھوڑ دیں، بس اللہ اس کو بہتر کرے۔ تو جب اللہ کافی ہو جائے گا تو یاد رکھنا میرے بھائیو کہ یہ مت کرنا کہ اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا نا کہ اللہ رب العالمین تجھے کافی ہو جائے، تو یاد رکھنا آج ہمارا دنیا کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دیتا، اللہ خود اپنے معاملات کو دیکھ لیتا ہے، اپنے بندے کے معاملات کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اگر آپ کو غصہ ہے، آپ اپنے آپ کو بہادر، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اگر ایک طرف سے جھگڑا ہو رہا ہو نا، دوسری طرف سے اگر نہ بولا جائے تو سمجھا جاتا ہے بزدل ہے، ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے، اس کو کسی کا خوف ہے۔ حالانکہ اصل بہادر اور پہلوان وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غصے کے اندر برداشت کر جانا، اصل پہلوانی یہ ہے کہ غصے کے اندر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برداشت کر جانا، یعنی کہ غصہ آیا آپ کو، آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں، یہ اصل بہادری ہے۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ میں اس کو بچھاڑ دوں پھر وہ مجھے بچھاڑ دے، یا میں بچھاڑوں تو میں پہلوان ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو بچھاڑ دیتا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو برداشت کر لیتا ہے، اپنے اندر تحمل پیدا کر لیتا ہے۔
لہٰذا اللہ رب العالمین جب سب کچھ جانتا ہے پھر بھی اللہ ہمیں برداشت کرتا ہے، تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اپنے گناہوں پہ ہم نظر کیوں نہیں رکھتے؟ اپنی غلطیوں پہ اپنی نظر کیوں نہیں دوڑاتے؟ لوگوں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک لیا کریں۔ ہم کسی سے برداشت نہیں ہوتے، کوشش کریں آپ کو بھی کوئی برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو برداشت کرتا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کا رزق نہیں کھینچتا تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے آئیے برداشت کرنا سیکھتے ہیں، برداشت کرنا جانتے ہیں۔ ہم برداشت کرنا جب سیکھ لیں گے، برداشت کرنا شروع کر دیں گے، یہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، خرافات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے کہ واقعی برداشت کرنے سے بڑا اللہ رب العالمین اجر بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے برداشت کرنے والے تھے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بڑے برداشت کرنے والے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور جب بیٹا اسماعیل آیا بشارت دی تو وہ بھی کہا بیٹا بھی آگے برداشت کرنے والا آ جائے گا۔ دیکھیں کہ کیسی برداشت، اللہ رب العالمین سب برداشت کرتا ہے تو آپ بھی برداشت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔